الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف شان بڑائی کی بڑائی شہنشاہی اللہ خالق ارض و سماء کی ذات کے لیے خاص ہے، جو کل کائنات کا خالق مالک و رازق ہے۔ انگیم طلعت عداد شان درود السلام سید ولد آدم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین ہادی اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم امام اعظم ساقی کوثر شافی محشر تاجدار انبیاء محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کی سیرت طیبہ کو اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات میں بسنے والے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نمونہ بنایا اور باقی ارض سمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کو یہ دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب پر، آپ کے ساتھیوں پر جنہوں نے آپ کے اس لائے ہوئے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ایک ایسا کردار ادا کیا کہ کائنات کے رب کو دنیا میں رہتے ہوئے ہی اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ انہیں عطا کرنا پڑے اور یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ سامعین محترم، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ دنیا کی محبت مگر کس حد تک کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے ہماری ضروریات لوازمات اس دنیا میں کیا ہیں ہونی چاہیے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے اور کوئی بھی نفس کوئی بھی جان اس وقت تک اس دنیا میں نہیں آتی یہاں تک کہ اس کے مقدر اور نصیب کا رزق اللہ اس کے لیے لکھوا دیتے ہیں۔ ابھی وہ شکم مادر میں ہوتا ہے، اس کا نصیب لکھ دیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہ کر اس نے کتنا رزق کھانا ہے۔ جس نے بھیجا ہے اس نے مقدر اور نصیب ساتھ دے کر بھیجا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پھر بھی انسان اپنے مقدر اور نصیب کے گرے اور شکوے کرتا ہے۔ کسی کو کوئی خبر نہیں، کچھ پتا نہیں کہ اللہ نے اس کے مقدر اور نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ہاں ہمیں ایک دعا کرنے کا کہا گیا ہے اور وہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہماری دنیا بہتر بنا دے، دنیا کی حسنات اچھائیاں بنائیاں۔ اب حضرات دنیا کی اچھائی بھلائی حسنات وہ نہیں جو میرے اور آپ کے مائنڈ اور ذہن میں آئے، جس سے دعا کر رہے ہیں اسے کہا جا رہا ہے اللہ دنیا کی بھلائی جو اس کے نزدیک ہوتی ہیں وہ عطا کرنا۔ ہمارا معیار کچھ اور ہے
اس نے اپنے معیار حساب سے جس سے مانگا جا رہا ہے اس میں عطا کرنا ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ نے معاشر میں بھی ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا، وہاں کی بھی حسنات اور بھلائیاں عطا فرما دینا۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ تھا۔ اب حضرات اسی مضمون کو آگے لیے چلتا ہوں، چونکہ سب سے پہلے ہمیں دنیا کی حسنات بھلائیاں اللہ سے مانگنے کا طلب کرنے کا کہا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے، لیکن انسان حد سے تجاوز نہ کرے، معتدل اعتدال میں رہے، جیسا کہ شریعت نے ہر ایک معاملے میں میانہ روی اور اعتدال کو پسند فرمایا۔ عبادت ہی کا معاملہ آپ دیکھ لیجیے کہ اگر ایک رات انسان ساری رات عبادت کرے اور اس کے بعد ایک ہفتہ تھکاوٹ اتارتا رہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کی۔ روٹین میں روزانہ کے وہ رات کو اٹھ کر 2 نفل ہی پڑھ لیتا ہے، لیکن اس روز کی ہمیشگی اور دوام میں عرض والے کو یہ بڑا پسند ہے۔ نہ کہ جسم تھکاوٹ سے چور، آنکھیں نیند سے بھری ہوئی اور انسان کا میں عبادت کر رہا ہوں، شریعت نے اس طرح کا بوجھ بندوں پہ نہیں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ حضرات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جنہیں یہ اختیار دیا تھا معبود کیا چاہیے مانگو، احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، لیکن حضرات کمال ہے آپ کے تیار کردہ ان تلامذہ آپ کے شاگردوں پر بھی۔ جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کے دل سے وہ دنیا کی محبت، مال و متاع کی محبت، دنیا اکٹھی کرنے کی محبت نکال دی تھی نا، آپ کے جانشینوں پر، آپ کے غلاموں، آپ کے تلامذہ اور شاگردوں کے دل سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نکال دیا، اور پھر بھی دنیا ان کے پیچھے بھاگتی تھی۔ اللہ نے بہت کچھ عطا کیا۔ یہی تو بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا پیچھے بھاگنے سے نہیں ملتی، ہر وقت دنیا کی لالچ ہرس جمع کرنے سے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ جس نے یہ سب کچھ عطا کرنا ہے اس سے تعلقات اچھے کر لو، وہ تمہاری ہر جائز خواہش حاجت اور ضرورت اپنے عمل سے پوری کر دے گی۔ بس بات اتنی سی، ورنہ تم اپنے آپ کو تھما تو سمجھے ہو، رزلٹ نتیجہ وہی ہوگا۔ ایک وہ خواہش ہے جو میری اور آپ کی، اور ایک وہ خواہش ہے جو رب رحمان کی، اور ہوگا وہی جو عرش والے کی چاہت اور خواہش۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ گزارے لائق رزق دے دے، گزارے لائق۔ دوسری حدیث کے الفاظ سے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کل کے لیے بھی گھر میں خوراک کو ذخیرہ نہیں کیا۔ کل کیا کارن ہے؟ ہمارا تو مہینے کا راشن کہاں ہوتا ہے، مینیو بنائیں کیا کیا۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت۔ تیسری حدیث کے الفاظ ہیں گھر کی کیفیت ذرا سنیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی 3 راتیں نہیں گزری کہ پیٹ خوب بھر کے سیر ہو کے کھانا کھاتا۔ ہم تو اتنا کھاتے ہیں کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، ہضم کرنے کے لیے پھر دوائیاں کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے۔ اور کبھی یہ حدیث سامنے آتی ہے
کہ اما جی فرماتی ہے کہ مسلسل 3 چاند ہم دیکھ لیتی تھی، مطلب 3 مہینے بعد یہ چاند طلوع ہوتا ہے، 3 چاند دیکھ لیے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ ادھر ایک ٹائم کھانا نہ پکے، بیوی خامد کو کھانے دیتی ہے، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں کچھ کھانے کو ملتا ہی نہیں ہے، ایک ٹائم نہیں ملا، ادھر 3 چاند ہو گئے ہیں۔ وہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ زندہ رہنے کے لیے خوراک، پانی لازم اور ضروری ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کھانے پینے کے لیے کیا رکھا؟ 2 چیزیں، کون سی 2 چیزیں؟ پینے کے لیے پانی ہوتا تھا اور کھانے کے لیے کھجور ہوتی تھی۔ اور آج آپ کی سائنس اس بات کو مان گئی ہے، ایک کھجور کے اندر پوری ایک روٹی جتنی توانائی ہوتا ہے۔ ہماری آنکھیں نہیں رچتی، بات اصل میں اتنی ہے، جتنی توانائی اندر کی ایک روٹی کے اندر ہے، اللہ نے ایک کھجور کے دانے میں اتنی رکھ دی ہے۔ بات تو صرف دل کو سمجھانے والی ہے، یہ ساری باتیں پھر جو دراوزہ شاگرد تیار ہوئے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے مانگ لو کیا مانگنا ہے، کرو سوال۔ اللہ کا حبیب اللہ سے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے، مانگ کیا چاہیے؟ ایک آدمی نے وضو کرایا، خدمت پہ معمول ہے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا یاد بتا کوئی حاجت کی ضرورت ہو اللہ سے مانگو، رات کا پچھلا پہر ہے، عرش والے سے دعا کرتے ہیں اللہ وہ تجھے عطا کر دے۔ اللہ کی قسم کو ہماری طرح کا ہوتا تو نبی رزق گروا دیتا۔ حضرت دیکھو، خواہش دیکھو، کیوں؟ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے، رہنے والے ہیں وہ کچھ حاصل کرتے ہیں، صرف سننے سنانے تک بات نہیں ہوتی تھی، وہ عملی مسلمان تھے۔ پتہ کیا کہا ہے؟ کہا مانگو کیا مانگتے ہو، کہا ایمان آئی ہے، اگر آپ نے کہا یہ تو سنو، پھر یہ بندہ ناچیز ایک ہی چیز مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا؟ کہا مرافقتک فی الجنہ، یاروں سے دنیا کی چیزیں نہیں مانگ جاتی، بس انہیں پہ بس ہو جاتی ہے، جو ختم ہونے والی، مٹ جانے والی، فنا ہو جانے والی، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جو ہماری مطمع نظر ہے، آپ کی نظر اس سے آگے جاتی ہے، تو وہ کیا کہہ رہا؟ مرافقتک فی الجنہ، جیسے یہ اب قرب اور نزدیکی ہے نا، آپ کے پاس بیٹھا تو میرے دل کی جو خوشی کی کیفیت ہے وہ بیان سے باہر ہے کہ مجھے پیارے آقا علیہ السلام کی اتنی صحبت اور قرب حاصل ہے۔ اب ایک ہی فکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو انبیاء کے ساتھ رکھیں گے، میں جنت میں گیا بھی تو عام مسلمانوں مومنوں کے ساتھ ہوں گا، جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے، بس یہ ڈیمانڈ ہے۔ مرافقتک فی الجنہ، انہیں بتلایا گیا تھا کہ جب اللہ سے مانگنا ہے کھلے ڈلے ہو کے اس کی شان شان مانگنا ہے، اور خالی جنت کی مانگ لو تو اللہ کی قسم کمال کا سودا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے جنت بھی چاہیے اور نبی کا ساتھ بھی چاہیے۔ تو میرے آقا نے ڈانٹا نہیں کہ کیوں نہیں کرنا کریں، کہاں نبی، اللہ اکبر، اور کہاں تو ہاں جنت ملے گی لیکن وہاں انبیاء کا مقام تو ہے، اور مایا بالکل مل جائے گی، ممکن ہے ناممکن والی کوئی چیز ہے، تسلی ہو گئی۔ فرمایا اچھا میرے ساتھ معاملت کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری معاملت کیا آپ کو چاہیے بتلائیں، تن من دھن سب کچھ آپ میں قربان۔ فرمایا نہیں، تھوڑا سا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون ہے؟ اللہ کی قسم تعاون بھی عبادت والا ہے، ذاتی کوئی نہیں ہے۔ کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، جا رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر خالق و مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونا تیرا کام ہے، عرش والا جنت میں تجھے میرا ساتھ نصیب فرما دے، میرے ساتھ تعاون کر بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدوں کے ساتھ۔ ایسے سجدے تو نہیں کرنے، مراد ہے نفل نماز، تو نوافل پڑھے گا
اس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. جب تو اللہ کے قریب ہوگا اللہ کے لیے فاصلے کو نہیں کرتا. ہاں اب حضرات آئیے، تجارت اور کامیاب تاجر انسان دنیا میں رہنے سہنے کے لیے، دنیا کی لوازمات ضروریات پورے کرنے کے لیے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. جس طرح دوسری ڈیمانڈیں ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے نا کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس کے لیے کچھ کمائیں گے تو کھائیں گے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ اسی جملے کے پیچھے دنیا کیا کچھ کر رہی ہے. اسی جملے کی خاطر ایک آدمی رات کو تہجد کے ٹائم جب اللہ کے بندے کوئی سو رہا ہے تو کوئی عبادت میں مصروف ہے، یہ بندہ اٹھ کے گھر سے نکل پڑا ہے، یہ منڈی میں جاتا ہے، یہ مال خریدتا ہے، یہ آگے پہ سارا دن اس کو بیچتا ہے. پوچھو تو کیا ہے؟ بچوں کے لیے روزی کا انتظام کر رہا ہوں. ایک آدمی صبح اٹھا ہے، گھر والے سوئے ہوئے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ دفتر، فیکٹری، دکان، اپنی ڈیوٹی ملازمت پہ جا رہا ہوں. کیا کرنا ہے؟ بچوں کے لیے روزی کے لیے نکل رہا ہوں. ایک وہ ہے جس کو گھر والے اپنی آنکھوں کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی پردیس میں تیارے غیر میں بھیج رہے ہیں. وہ سال ہر سال وہاں پہ والدین کے چہرے کو ترس رہا ہے، حتیٰ کہ موقع نہیں ملتا. آتا ہے تو قبر کی ڈھیریوں پہ دعا کر کے واپس چلا جاتا ہے. والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس لیے پردیس کا کہا ہے. کیوں کیا ہوا ہے؟ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، رزق کمانے کے لیے. ساری باتیں معاشرے میں ہوتی ہے نا. آؤ پھر کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ وہ تجارت کیسی ہو اور وہ تاجر کون سا ہو جس کی تجارت عرش والے کو اتنی پسند آ جائے کہ وہ فائدہ مند اور نفع بخش تجارت ہو جائے. خسرت دنیا والآخرت، دنیا و آخرت کے خسارے سے وہ تاجر اس تجارت کے ذریعے بچ جائے. کاروباری آدمی تجارت، تاجر آدمی تجارت کرتا ہے. ملازم پیشہ آدمی ملازمتیں کرتے ہیں. مقصد سب کا ایک ہی ہے، اچھا رہن سہن، اچھا کھانا پینا. معاشرے کے اندر یہی ایک ڈیمانڈ ہے. اسی کے لیے یہ ساری دفعہ لوگ محنت جستجو کوشش ہوتی ہے. لیکن حضرات اللہ اکبر، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. ہمارے ہاں کامیابیوں کے معیار کچھ اور، عرش والے کے ہاں کامیابی کا معیار الگ ہے. وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن میدان محشر میں جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، جنت کا پروانہ مل گیا اور اسے دوزخ سے بچا لیا گیا، یہ شخص کامیاب ترین شخص ہے. یہ کامیاب ہو کیونکہ اسے جہنم سے آزادی مل گئی، اس کا رزلٹ اچھا رہا ہے. اسے شریعت نے کامیابی کہا ہے. دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں، فلانا بندہ بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہے. کیوں؟ اس کے پاس مال و دولت پڑا ہے. ہمارا معیار کچھ اور ہے کامیابی کا. اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، بڑی اس کے پاس ڈگریاں ہیں، اعلیٰ عہدے پہ جناب اس نے سیاست کیا ہوا ہے، اور اب یہ سفیر ہے یا وزیر ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہے، ملک و قوم کی خدمت کر رہا ہے. اللہ اکبر. دوسری طرف صورتحال کیا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں کہ میرا دنیا میں زندگی میں یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. جس طرح جانور آئے کھا پی کے چلے گئے، وہ بھی اسی طرح کی زندگی گزار رہا. اللہ نے یہ ڈگریاں نہیں کہ کون کون سی ڈگری حاصل کر کے کس عہدے پہ فائز ہونے سے متعلقہ تو الگ پھر سوال ہوگا کہ اس کے اہل و قابل تھا بھی نہیں یا سفارش کے ذریعے بھرتی ہوگا. تو نے اپنی کمائی کو حرام کیا تھا. ہاں باتیں بڑی طرح اور کرنی ہوگی، لیکن یاد رکھو دو اصول جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس سے متعلقہ رہنمائی فرما دی ہے. ان دو اصولوں سے ہٹ کے کسی کے پاس جو روپیہ پیسہ آ رہا ہے اسے اپنی کمائی کی فکر کرنی چاہیے. کامیاب تجارت کیسی ہوتی ہے اور کامیاب تاجر کسے کہتے ہیں؟ معاشرے کی سوچ الگ ہے، شریعت کی سوچ الگ ہے. معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے وہ جو دوڑ لگی فلاں آدمی نیچے سے اوپر آیا ہے،
بڑا اس کا بزنس، چھوٹا سا ٹھیلا، وہاں سے جناب چلتے چلتے آپ پلازوں کا مالک ہے، اس کی ہسٹری پڑھی جاتی ہے، اس کی اسٹرگل، محنت، کوشش ساری کس طرح اس نے یہ سارے معاملات کیے، اس کے لیے ساری چیزیں قطع نظر ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے حلال ہے حرام ہے ذرائع کیا ہیں ان کو چھوڑو، ہم نے اب ہونا ہے، اوپر جانا ہے۔ معاشرے میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، شریعت کے اصول کچھ اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں جو دو اصول بیان کیے ہیں، مشہور واقعہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نکلے مصر سے مدین کی طرف چلے، اب حضرات وہاں ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے، قریب ایک کنواں ہے، وہاں دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، ایک سائڈ پہ جو جوان بچیاں ہیں وہ اپنی بکریاں ایک سائڈ پہ روکے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں، وہ بچیاں قریب نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تو دیار غیر ہے، اجنبی ہیں، مسافر ہیں، یہ منظر دیکھا، پاس جا کے پوچھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے وہ سارا واقعہ نقل کر کے اسے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن بنا دیا، بار بار پڑھا جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے وہ اصول و ضابطے جو اس وقت کے حساب سے شریعت نے وضع کر دیے۔ اور ایک طرف پیغمبر کی دو بیٹیاں ہیں، ان کا شرم و حیا، ان کا آنا جانا چلنا، یہ خدمت، یہ معاملات، یہ سارے وہ ساری ہسٹری دنیا جہاں کے لوگوں تک پہنچا کے یہ پیغام دے دیا کہ اگر معاشرے میں ایک اچھے کامیاب تاجر تجارت والے بننا چاہتے ہو تو یہ اصول ہیں، یہ اپنا لو، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے خسارے انسان سے بچ جاؤ۔ پاس گئے، کہا ما خطبکما، تمہارا ماجرا کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کب سے سائڈ پہ کھڑی ہو، بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی، کیا وجہ ہے؟ بچیوں نے، شرم و حیا کی بہتر بچیوں نے، تربیت یافتہ بچیوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ ایسا اے اجنبی ہے مسافر، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، جب تک یہ سارے چرواہے یہاں سے چلے نہیں جاتے ہم نے اس کنویں کے قریب بھی نہیں جانا۔ آگے بڑھ کے ان میں شامل ہو کے جا کے فٹافٹ یہ کام نہیں کرنا۔ لا نسقي حتى يصدر الرعاء، جب تک یہ چرواہے چلے نہیں جاتے کنواں خالق ہو نہیں جاتا ہم اسے قریب نہیں جاتے۔ اچھا بجائے اس کے کہ اتنا سوال آتا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، اور آگے سے باپ کدھر ہے؟ جوان بچیاں کیوں آئی ہیں یہ کام کرنے کے لیے؟ خود ہی جواب دے دیا، کیا کہا؟ ابونا شیخ کبیر، قرآن ہے کوئی نہیں، اللہ نے پیر قرآن دیتا ہی کوئی نہیں، باپ جائے کام کر نہیں سکتا۔ شیخ کبیر بزرگ آدمی، اللہ آگے بڑھے، بات سن لی، پتا چل گیا یہ معاملہ ہے۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ آگے بڑھ کے ان بچیوں کی ریبڑ کو، بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد کہا جاؤ بچیوں اپنے گھر چلی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آگے اسی درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ بھوک لگی۔ اللہ اکبر۔ کسی سے کھانا نہیں مانگا۔ وہاں کتنے لوگ تھے؟ مسافر تھے، کسی کو کہہ دیتے کہ آج مسافر آدمی کو روٹی چاہیے، کھانا کھانا ہے۔ کھانے کا انتظام جس نے کرنا تھا، جس نے دل میں بات ڈالنی ہوتی ہے، جس نے کہنا ہوتا ہے، آرڈر دینا ہوتا ہے، القاء کر دینا ہوتا ہے، فلاں بندے کو کھانا کھلاؤ،
اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں، اس کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ نے تیری طرف سے بھلائی جو اترنے والی ہے، تیری طرف سے خیر اور بھلائی آتی ہے، اس کا محتاج ہے۔ منگی روٹی ہے، اللہ نے کہا روٹی پکانے والے بھی دیتے ہیں، ذرا صبر کرو۔ روٹی پکانے والے کا بھی انتظام اللہ کرنے لگے، بچیاں گھر چلی گئی۔ بحثیت والدین بزرگوں کی ذمہ داری ہے جس سے آج ہم نے اپنی نظریں ہٹائی ہوئی ہیں۔ بکریاں ایک تو خوب سیر ہوئی ہیں، پانی خوب رج کے پیا ہے، اور دوسرا وقت سے کچھ پہلے گھر آ گئی۔ اللہ اکبر، باپ پوچھ رہا ہے جلدی آنے کا سبب کیا ہے؟ خوش نہیں ہو جاتے جناب جلدی آپ یا دیر سے کوئی آیا ہے؟ اس طرح ہمارے یہاں بیان ہوتے ہیں ذمہ داری والدین کی، ورنہ اللہ کی قسم ایسی خرابیاں ہوتی ہیں، ایسی قواعدیں سامنے آتی ہیں جو شادی کے نکاح کے بعد بھی نہیں آتی۔ آج بھی پھر یہ رونا پڑتا ہے، میرا خاوند میرا شوہر شادی شدہ، اللہ نے بچے دیے ہیں، نیک بیوی ہے، لیکن پھر بھی وہ لمبے جاتیاں مارتا ہے، اسے شرم اور حیا نہیں، غیروں سے اس کے تعلقات ہیں، خون کا چسکا لگا ہوا ہے، تربیت ہی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں جب اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی قسم بندے کی آنکھیں اسی وقت ہی نیچے ہو جاتی ہے۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی یہ پیغام دے دیتی ہے کہ جس طرح کوئی میری طرف غلط ارادے سے دیکھے تو تیرے کیا جذبات اور احساسات ہوں گے، اور تمہیں دھیان سے زندگی گزارنی ہے۔ دوسروں کی بھی بہن بیٹیوں کو وہی احترام دینا ہے جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتا اور پسند کرتا۔ اللہ وجہ بتائی، ایک نیک سیرت آدمی تھا، ایسے اس نے آگے بڑھ کے بکریوں کو پانی پلا دیا، اس لیے جلدی مار ہو۔ اللہ اکبر، ایک بچی کو بھیجا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ اب قرآن کو منظر بیان کر رہا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ان میں سے ایک بچی آئی، اللہ نے اس کی چال، اس کے اندر جو شرم و حیا تھا اسے قرآن بنا دیا۔ تمشی علی استحیاء، اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی چال میں یہی شرم و حیا پیدا فرما۔ تمشی علی استحیاء، حیا والی چال چلتی ہوئی آ رہی ہے، کوئی شبہ پر نہیں، شرم و حیا کی چال کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور آگے کیا کہتی ہے؟ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ وہ مسافر، آج جو تو نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ابا جی تو ہم بلا رہے ہیں ذرا میرے نال کا لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تو نے جو پانی پلایا اس کا اجر اجرت تجھے مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ یعنی دل میں موسیٰ علیہ السلام خوشی ہو کر ابھی کام پڑ گیا، ٹھکانا مل جائے گا، روٹی ملے گی، ظاہر بات ہے مسافر کو اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم چل پڑے۔ اب وہ بچی آگے ہے، ہوا کی وجہ سے پھر سے کپڑا ہٹتا ہے، کہاں پیچھے ہو جائیے۔ پیغمبر ہے، بیٹی پیچھے چلو، جس طرف جھولنا اور ٹرن لینا ہوگی کمپنی پھینک دینا، میں اس طرح بول کے بھی نہیں بتانا، کمپنی پھینک دینا میں اس طرف پہنچ جاؤں۔ اب یہ جو راستے کا منظر تھا نا، یہ بچی نے نوٹ کیا، گھر گئی، پتہ کہ ہم بچی سے بارش کرنے کیا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اے وہ وسلم، ابا جان ہم بچیاں ہوں گے جی کام کرتی ہیں، بھائی ہمارا کوئی نہیں، بندہ کوئی اعتماد والا بندہ کوئی نہیں،
میرا تو مشورہ ہے اس کو ہم اپنے گھر میں ملازمت کے لیے رکھ دیں یا ابد استعجلوا، اس کو اجرت میں مزدوری میں ہم اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھ لیں گے؟ ان خیر من استعجلت القوی الامین، ابا جان بہترین اگر کوئی مزدور ہو سکتا ہے تو میں نے اس جوان کو دیکھا ہے۔ تو نے کیا نوٹ کر دیا؟ بلانے گئی تھی آتا کہیں مجھے کیسے پتا چلا؟ کہا یہ کبھی بھی ہے اور یہ امین بھی ہے۔ اللہ رسول سن لو کبھی کا کیا مانا؟ جتنے بتا 12 بندے مل کے وہ بوکا نکال رہے تھے نا پانی والا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہتے تھے جہاں پانی پہ نبی نے طاقت زیادہ ہوتی ہے، طاقت کا حساب لگا لیا کہ آدمی بڑا طاقت ابھی ہے، ذمہ داری سے یہ کام طاقت سے کام کرتا ہے۔ اور دوسری بات امین، اللہ اکبر، بدن کے قائم نہیں۔ جب آپ اس کو گھر میں رکھیں گے تو ٹینشن فری ہو جائیں گے، کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی مال بھی محفوظ، آپ کا گھر بھی محفوظ، آپ کی عزت بھی محفوظ، کسی چیز پر یہ دھبا نہیں آنے دے گا، اتنا امانت دار ہے، امین ہے، یہ خائن نہیں بنے گا، خیانت کرنے والا نہیں ہے۔ جو سفر میں اس نے نوٹ کیا تھا وہ واقعہ اللہ رکھ لیا، 10 سال ہو چکے، یہ دو اصول بتا دیے کیا ہے کہ وہ آدمی اس چیز کا اہل ہے بھی کہ نہیں کہ جس کو جس کام میں رکھا جا رہا ہے۔ اسی کیا ہے بندہ اپنا ہے، جس کے پاس قلم آتی ہے وہ بیوڑا آتا ہے، وہ پورے خاندان کو بھرتی کر لیتا ہے، وہ اس کا اہل نہیں ہوتا، اہل بچارے ادھر بیٹھے ہیں، وہ زندگی ایسی گوا دیتے ہیں، ان کی تعلیم ان کی ڈگریاں سارے معاملات ادھر اہل نہیں سکتے ہوتے تھے، پہنچ گئے ان کی کمائی حرام، ساری زندگی حرام کھائے جاتے بچے حرام کھائے۔ باتیں بڑی کڑوی طاقت سخت ہیں۔ ہاں آپ اپنا جائز حق لینے کے لیے اگر کسی کو کوئی صورت ہم دیتے ہیں تو آپ علماء نے اس کی اجازت دی، اس حق نہیں مل رہا اے پیسے لائے بغیر، یہاں تک تو جائز ہے، آپ اپنا حق اصل حق رائٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جتنے کو گل بڑھتی یہاں پہ ممبر میں کسی اناری اجنبی جس کو علی پہ حضرہ قرآن کی عطا تو کیا آپ کو دین سکھائے؟ وہاں پہ بھی یہ دیکھو گاڑی میں کبھی کسی اناری کو نہیں بٹھاتے ہو، مار دے گا کھڑے کیا سارے جاتے بٹھاؤ کسی کو، تو یہاں پہ آنے نے آیا دے کوئی بھی چلو سیکھ جائے گا کار جائے گا کہ بٹھاؤ اس کو دے کام آدمی بس ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں کمائی حرام کیسے ہو، وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس پر وہ ذمہ داری سونپ دی ہے، ایک تو اہل ہو دوسرا قائم نہ ہو، اور ایک گھروں مال برآمد نہ ہوئے، ناجائز اپنے عہدے کا فائدہ نہ اٹھائے۔ دیکھ لو جب عہدے جاتے ہیں پھر ساری زندگی عدالتوں ہوتی ہیں جنابی پھر اتنا نکلتا ہے پھر اتنا آ رہا ہے اتنا آ رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں کس قدر موت آخرت سب کچھ ذہن سے نکل گیا ہے، اور اللہ کی قسم کھلو جتنا مرضی کچھ کما لو سارے کا سارا ادھر ٹکڑے اس دو بس زمین کے ٹکڑے میں جا کے پھر آگے اللہ کو حساب کتاب دے کہ اپنے گلے میں ٹھنڈا ڈال کے جاتے ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہ اللہ سے دعا کی اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مسکینی میں ہی ساری زندگی رکھنا، اللہ مسکینی میں ہی زندگی گزاروں، موت بھی مسکینی میں ہی آئے، اور اللہ کل قیامت والے دن میں امیر کبیر لوگوں کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتا، کون کہہ رہے ہیں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جہاں مسکین بندوں کی نسب کڑی ہوگا صف، اللہ اس مسکینوں کے جتھے لبوں میں بھی مجھے اٹھانا۔ ہماری بربادی میں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ میں انہیں جوڑا نہیں، یہ آخر کیا کہ میرا رب مجھ سے سوال کرے پوچھے آپ سے حساب کتاب دے کر جس کی آج ہمیں فکر نہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ 40 خریفہ۔ عائشہ میں اس وجہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مسکینوں میں ہی مجھے اٹھانا،
مشرکینوں کو ان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ کیا خیال ہے؟ 40 منٹ کے لیے کھڑا ہونا پڑے کہ کیا بندہ لائن سے لگے، کیوں اس بندے کے بعد آئے گی 2-4 چیزیں اٹوا لے لیں، کسی چابی میں مار دو، کیا خیال فٹافٹ جلدی ہو گیا۔ تو جن کے پاس لمبا حساب کتاب ان کی لمبی لسٹ کرنی، یہ بھی چیز ہے یہ بھی چیز ہے، وہ ساری ڈیٹیل تیار ہوگی، اس کا پھر بل پے کرے گا تو پھر وہاں سے جان چھوڑے گا۔ 40 سال حساب کتاب اچھی لگ جائے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اللہ نے 2 سوال رکھے ہیں، کاش ان سوالوں کے جواب اس کی فکر دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہمارے قلوب و اذہان پہ حاوی ہو جائے۔ 2 سوال ہیں، بندہ اس وقت تک قدم نہیں ہلا پائے گا جب تک اللہ کو 5 سوالوں کے جواب دے نہیں دیتا۔ ان 5 میں 2 سوال اللہ نے اس مال کے رکھے ہوئے ہیں جو ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے جو مرضی ہے جنہیں مرضی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ کوئی نہیں، ہمارے پاس کوئی ٹارگیٹ نہیں۔ جس نے پوچھنا ہے اگر اس کو جواب دینے کی قدرت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے تو جو مرضی کرو۔ اب کہتے ہیں بھائی میرا مال میں جو چاہوں کروں، تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ میں کیسے وزیر اٹھاؤں؟ میں نے کمایا ہے۔ کیا خیال ہے اب یہ بات ملتی کو غلط کام کر رہا ہوں، غلط جگہ پہ پیسے اٹھا رہا ہوں، کسی کو کہہ کے دیکھو میرا مال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا جھوٹ بولتا ہے، یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اور مال اس کا کوئی نہیں، اس کا مال وہی ہے جس نے کھا لیا، ہضم کر لیا، پہن لیا، وہ سیدھا ہو گیا، اب کھان روٹن بھی دے رہے باقی کچھ نہیں۔ معلومیت یہ تھی کام شروع ہو جاتا ہے، پتیاں پڑنی حصہ دو جیسا آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، اور اللہ کی قسم اس کی غیرت اور حوث اس قدر بڑھ چکی ہے۔ لحد میں کسی نے ویڈیو بنائی قبر میں میت کو اتار رہے ہیں، تو سے جناب بہانے دے رالو کی دیکھ بھی تو کچھ ہے بیچ رہے گی، کاغذات لیکٹ ہو گیا مرے ہوئے دے کچھ لوگوں سے اس کو یہ بھول گیا کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے، کیا بولے گا؟ اس قدر مال کی حوث اس کے سوار ہو گئی، دکھایا مووی بنا کے انہوں نے دکھایا، دیکھو مرے ہوئے جب اٹھے ڈوا دیتے ہیں سارے لوگوں کا میرے نام آ کے کہہ جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک سوال یہ ہے مال کیسے کمایا؟ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح حرام بھی واضح، وبینہما مشتبہات، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو متشابہ ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ ان کو جانتے نہیں، لیکن یاد رکھیے فمن اتقى الشبهات، جو شک والے کام سے بھی بچ گیا نا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس بندے نے عزت بھی بچا لی، اس نے اپنی مال و متاع کو بھی بچا لیا، دین بھی بچ گیا، شک میں نہیں پڑا، عزت بھی محفوظ اور دین بھی محفوظ ہو گیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، یہ آتا جائز ہے مولوی کی کیڑی گل چھڈو، ساری محنت ساری کوشش، تو محنت تو ڈاکو بھی بڑی کرتا ہے، کیا خیال جان ہتھیلی پہ رکھ کے اسے نہیں پتا کہ میں کسی غیر مار دیتا جب میں گیا، وہ ایسے نہیں ڈوبتا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ کاروائیاں ڈالتا ہے، بڑا جگرے والا کام ہے۔ مانو میرے اس بیچارے کی وہ جان جوکھوں میں ڈال کے یہ کام کر رہا ہے، جو کچھ کیتا وہ ٹھیک ہے۔ آج ہمارے پاس یہی ہے، محنت کی بات نہیں ہے، حلال حرام واضح ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے اور ہر بندہ جانتا ہے۔ ہم جو شک والے معاملات ہیں نا وہ نے پاڑ کے کرتے ہیں، اپنے دل کو تسلی کی جہاں دلی پر بھی نہیں کوئی بات اور کسی مولوی سے مسئلہ لے لیا اور ٹھیک ہے یہ انشورنس یہ بیمہ پالیسی یہ سب کچھ جائز ہے، مولوی کی ایک مولوی کا فتویٰ مولوی صاحب کو گڑی چھڑی بات دے دیتی میں جناب اپنے سارا کچھ آگے ہو جائے گا، فلاں بھی کرتا ہے فلاں بھی کرواتا ہے فلاں ملک میں بھی ہوتا ہے، پھر یہ دلیلیں دے کر دل کو تسلی دے دیتے ہیں۔ فرمایا جو شک والے کام میں پڑ گیا وقع فی الحرام، وہ حرام میں چلا گیا۔ الراعی یرعون بما یوسف یقع فیہ، اس
کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی بادشاہ کی چراگاہ کے قریب چرواہا بکریاں چرائے. اب کہ جناب بادشاہ کی چراگاہ کی بکری کو نہیں مارے گی، سواری کر رہے ہیں، جتنا مرضی خیال کر رہے وہ مارنا نہیں. تو جب یہ حلال حرام اللہ نے واضح کر دیا تو پھر یہ سوال ہو رہا ہے مال کیسے کمایا. کتاب البیوع پڑھی، حدیثوں کے اندر محدثین نے اتنی بڑی ایک کتاب ایک باب پڑھا ہے جس میں سارے مسائل بیان کیے ہوئے ہیں، کوئی چیز چھوڑی گئی. خریداری کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے. میرے نبی کریم تاجر، صدیق اکبر تاجر، فاروق اعظم تاجر، سیدنا عثمان غنی تاجر، وہ دو تجارت کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف تاجروں کی رزق، ان کا نام. یہ سارے لوگ کیا تھے؟ کیا ان کا اسوہ، کیا ان کی سیرت، کیا ان کی گزری ہوئی زندگی ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے کہ ہم اس میں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو غلط انداز سے دنیا کا مال اکٹھا کرتے کہتے ہیں اس طرح کی چلنا ہے تو تب جا کے نام کرتے ہیں. ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک قارون نامی شخص باغی ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام پر نہیں مانتے. پتہ ہے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ کامیابی کامیاب ہے اور بڑے لوگ مالدار کے ساتھ لوگ جو کہ بھی سلام نہیں چاہتے. کیوں؟ بڑا مالدار آدمی ہے، اللہ کی قسم ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہاتھوں کی میل ہے. جو جتنا دیندار، متقی، پرہیزگار، تقوی والا اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کی عزت و تحریم میں یہ تو ہاتھوں کی میل ہے. اس دنیا دار اس کے لیے قارون کی یہ مثال جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے نا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. ہن لسٹاں بنتی ہیں کہ فلانا آدمی جناب وہ جو ہے سب سے ٹاپ آپ کے جیسے دنیا کا بھی ایک آدمی. میں کہتا ہوں قارون جتنا کو پانی نہیں سکتا. کیوں؟ ہن تو تسی ساری ڈیٹیل کر لیں. اتنے اس کے پاس ہیں جناب، اتنے اربوں خربوں ملین ڈالروں کا مالک. اللہ نے اساس رائے کیا ہے؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ. ہم نے اتنے خزانے اسے دے رکھے تھے. اتنے مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ کہ انہیں خزانیاں دے لاکھ کر چاہیے. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. ایک بہت بڑی جماعت چابیاں اٹھائے پھرتی تھی. خزانے کتنے ہوں گے اللہ نے سے جہاں وہ لاکھ کے انہیں خزانے چابیاں لگائی ہوئی تالے لگائے ہوئے نا، وہ ایک جماعت بہت بڑی جماعت وہ چابیاں اٹھائے پھر رہی ہے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. کہنے والوں نے کہا اللہ نے احسان کیا تو کون؟ ابھی بھی لوگ میری محنت، میری کوشش، میری اسٹرگل، میں نے یہ کہا میں کیا ہوتا ہے. کہا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے احسان کیا ہے کہ تو بھی احسان کر. جھکنا جھکی ہوئی ٹہنی میں ہوتا فرض ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. کھانے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی. میری ساری محنت ہی کمائی کے تیرے اللہ رکھی. اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. یہ چلے آئے آخر دی چال خبر دی چال اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے زمین کو کہا اے زمین ذرا منہ سے دھو رکھنا. زمین نے منہ کھولا، زمین نے اپنے اندر نگل لیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. آج تک کام ہوتا مکیا نہیں، سفر ختم نہیں ہوا، قیامت تک نیچے کی جاتا رہے گا. اللہ کو اتنا اس معاملات پہ غصہ آتا قیامت تک جاتا رہے گا. خزانوں سمیت اللہ نے وہ حصہ کی زمین کا زمین کے اندر دنسا کے رکھ دیا اور یہ بتایا میرے ہاں معیار کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی، پرہیزگاری. ابھی جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے تو اللہ کیا فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. نماز پڑھ لی جمعے کی فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ ٹائم دکان بند کرنی. کسی کا رکاب سے بہت میرا بتاؤں. ابھی تو دکانوں پہ بیٹھے ہیں، میرا فتویٰ نہیں قرآن کا فتویٰ. جس کام سے اللہ روکے اور بندہ نہ روکے کیوں جائے وہ کام حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ حرام ہے. اللہ نے کہا روک دیا، میں نے کہا نہیں پڑھا. گاہ
اللہ نے کو پتہ کتنا رزق عطا کرے گا، اس نے رب سے برکتیں ڈالیں گے، لیکن نہیں چھڑیا نہ انہوں نے پوچھو جا کے پوری پوری نہیں چکے تھی۔ اور دوسرا کمائی حرام، مفسرین کا فتویٰ دیا کیوں؟ اس کام سے اللہ روکے میں پتہ نہ روکیا کہ میں وہی کرنا ہے، وہ کام کیا ہو اللہ کی ناراضگی والا نہیں تو کیا؟ کہا نماز پڑھ لی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جو میں تمہارا ناشکری کرو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور پھر حضرات اللہ اکبر، دوسرا سوال ہو رہا ہے خرچ کے کاموں پہ کیا ہے، ایک تو ہے نا کمایا کہاں سے، یہ اللہ کو بتانا، میدان محشر میں بتانا پڑے گا، ذرائع کون کون سے استعمال کیے، اس وقت تک قدم نہیں لا سکے گا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، پتہ چل گیا ساری ڈیٹیل آ گئی، یہاں سے ایسے مال اکٹھا کیا، اب خرچ کہاں کیا ہے، مسجدیں کتنی بنائی، مدرسے کتنے بنوائے، غریبوں یتیموں مسکینوں مہاجرین مجاہدین ان پر کتنا خرچ ہوا، فی سبیل اللہ کتنا گیا، فی سبیل الشیطان فی سبیل الطاغوت کتنا گیا، غلط کاموں میں کتنا پیسہ خرچ کیا، نام بتایا جائے موریں لگ جائیں گی، زبان بند ہو جائے گی، اللہ مور لگا دے گی تیرے جسم کے عذاب کو، جن ہاتھوں میں مال پیسے ادھر ادھر دیتے رہنے نا، وہاں تو بول کے دسم گے کہ ہم سے یہ کام ہوا، تو نہ بتانا۔ آئیے اللہ کی قسم، مال خیر کون سا ہے، قل ما انفقتم من خیر، ہمارے خیر اللہ نے کسے کہا ہے، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ ہے خیر والا مال، یہ ہے بھلائی والا مال، یہ ہے جو اللہ کے بینک میں تم نے جمع کروا دیا، اللہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ دیں گے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچے گا، وہ بد نصیب ہے ایسی اولاد، اللہ کی قسم یہ بال سنی روکتے کھڑے ہوئے، ایک آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے، ابا جی کی دوائی کے پیسے بڑے لگتے ہیں، ہارٹ میں پیشنٹ نے زکات کے بعد جو ابا جی کی دوائی ہے تجھے مر جانا چاہیے تھا کہ بات کرنے سے، ابا کیا کہتا ہے میرا سب کچھ ختم ہو گئے، میری جان نکال کے میرے بچے میں ڈال دو، اور وہ کہہ رہا ہے مال کا حریص، وہ لالچی کہہ رہا ہے زکات کے مال جو ماں پیو کی دوائی کیسے، اس قدر ہی بس پڑ گئی ہے اس مال کی، اور والدین میں تو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں ملے گا آخرت میں بھی ملے گا، والاقربین قریبی رشتہ دار، بہترین تجارت، اللہ کے ساتھ تعلق جس طرح ابو طلحہ نے کی تھی، اللہ کے رسول اللہ نے قرآن میں فرما دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ تاجروں ہم بھی خرچ کرتے ہیں لیکن کون سا مال جسے ہم پسند نہیں کرتے، کہا اور شوہر نے کہا دیا وہ ہم نے بہترین چیز جب تک خرچ نہیں کرو گے اسے دیکھی نہیں رہتی، ہم تو دیکھنا لینا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول وَإِنَّ أَحَبَّ الْمَالِ إِلَيَّ بِرُوحَا، یہ بِرُوحَا نامی بات میرے مال میں سے سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، اور ابھی سے میں اعلان کرتا ہوں یہ اللہ کے لیے وقف ہو۔ ابو دادا اپنا بہت وقف کر رہے ہیں، بیگم کو آواز لگاتے ہیں، باہر کھڑے ہو کر اندر گھر ہے اپنا، کہا میرے بچوں میری بیوی باہر آ جاؤ، کیا ہوا، اب یہ ہمارا نہیں رہا یہ اللہ کا ہو گیا، اندر جا کے بھی بچوں کو لانا دوبارہ نہیں، ہم اس کے اندر اس رہ نہیں گئے، والاقربین اللہ کے رسول آپ جہاں جائیں خرچ کریں، فرمایا ابو طلحہ رشتہ داروں کو مارا ہے، آج ہم اپنے رشتہ داروں کو سنبھال لینا، زکات انہیں ماڑے رشتہ داروں میں خرچ کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم ہر خاندان سے یہ غربت ختم ہو جائے، لیکن اسی اپنے رشتہ دار میں دیکھیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ڈبل سوال، ایک سیاہ رہنے کا دوسرا خرچ کرنے کا، ڈبل سوال سے وہ محروم ہو رہے ہیں جو اور جگہوں میں تو خرچ کرتے ہیں لیکن رشتہ داروں کو انہوں نے اگنور کیا، کہا رشتہ دار نے جب رسول میرے چچا کے بیٹے میرے کزن ہیں ماڑے، فرمایا اپنے ہاتھ سے یہ باب ان میں خرچ کر دے تو مجھے ڈبل ثواب عطا فرمائے، کیا ہم یہ ثواب نہیں لے سکتے؟ ہاں اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو اس انداز سے کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا کہا ہے، والاقربین قریبی رشتہ دار ہو گئے، والیتامى یتیموں پہ مال خرچ کرو، والمساکین مسکینوں کا خیال رکھو، وابن السبیل مسافر
اللہ اکبر، مقروضوں کا قرض ادا کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، کوئی کسی چٹی میں پھنس گیا ہے، مستحق ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا، ہوتے ہوئے بھی ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے تو بندے کی ضرورتوں اور حاجتوں کو اپنی ضرورت اور حاجت کے تحت تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اللہ تجھے کھانا کھلاتا ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے، تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا ہے، تو اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اسے کھانا کھلاتا، آج میں جنت کے میوے تجھے کھلاتا۔ میں پیاسا تھا، مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اللہ تجھے پلاتا ہے، پیتا نہیں ہے۔ کہا فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، مجھے پانی پلاتا، آج تجھے جنت کی نہروں سے پانی ملتا۔ میرے پاس لباس نہیں تھا، تو نے مجھے لباس کیوں نہیں پہنایا؟ اللہ تو لباس دیتا ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے۔ میرے فلاں بندے کو لباس کی ضرورت تھی، اگر اسے کپڑا عطا کرتا، میسر کرتا، آج جنتی لباس تجھے پہنا دے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرات محترم، آئیے تاجر ہو، تجارت کرتے ہو، اللہ کی قسم اللہ سے سودا کر دو۔ اللہ اس میں رحمت اور برکت ڈالنا تیرا کام ہے۔ میں اتنے % اللہ تیرے لیے وقف کرتا ہوں، دیکھنا پھر اللہ کس طرح رحمتیں اور برکتیں اس مال میں ڈالتے ہیں۔ جائز ذرائع تم استعمال کرو، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کس قدر اس مال کو خیر و برکت والا مال بناتے ہیں۔ اللہ کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہو جائے گا، لیکن اگر غلط طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قسمیں اٹھانے سے، جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے، رہتا نہیں ہے۔ جیسے ہمیں بڑا کمال ہو گیا، خیر و برکت سے محروم ہو جاتا۔ میرے آقا بازار میں گئے، آپ جایا کرتے تھے، چکر لگاتے تھے، اور ایک گلے کے ڈھیر میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا، ہاتھ انگلیاں گیلیوں کے نکلی تر تھی۔ یا صاحب المال ما ھذا، او مال والے، گلے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں یہ کیا ہے؟ کیا کرے گا کہ بی پیاسی کی طرف پھینکنی ہے، رمضان کو آ گیا تو یہ بھی کرنا ہے، مکس کر کے اوپر بھی صحیح مال لا دیتا، درمیان میں جو سڑا سلا دے، اسے دھوکہ کہتے ہیں۔ من خشب علیہ سبیل جو دل والی کمائی دھوکہ نہیں، ہر کام کے اندر جو کسی کو اس انداز سے دھوکہ دے گا، اس کی کمائی حرام نہیں کمائی۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ فرمایا اچھا اگر بلیاں ہو گیا سامنے تو پورا ہی لوگ پہنچ رہی ہیں، کیوں نہیں ان کو اوپر رکھا؟ ریٹ تو مجھے پتا کرنے ہیں، پیچھے بلیاں بھی رکھی ہیں۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا من رشف علیہ سبیل، جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا کسی مسلمان بھائی کو، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی آخری حدیث میرے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کی قسم، آؤ ان اصولوں کے مطابق تجارت کاروبار لین دین تم کر لو جو شریعت نے بتائے ہیں۔ فرمایا سچ بولنے والا امانت دار تاجر، اللہ اس کو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوں کا ساتھ نصیب فرما دے گی۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے، کھانے اور حلال کے تمام ذرائع استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔